السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم الى يوم الدين اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو رات کے نہایت ہی مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی یہ پہلی آیت شریفہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یوں تو قرآن مجید میں معراج پاک کا تذکرہ صراحتاً اور کہیں اشارتاً ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو 5 مقامات پر ہمیں ملتا ہے۔ پہلے تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، دوسرے اسی سورہ بنی اسرائیل کی 60ویں آیت میں، تیسرے سورہ نجم کی 18 آیتوں میں، ابتدائی 18 آیتوں میں تذکرہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے، اور خاص طور پر آسمانی کائنات کے سفر کا اور ماورائے فہم امکانی سفر کا تذکرہ ملتا ہے، اور دنا فتدلا اور پھر قاب قوسین او ادنی کی مقدس قربتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ فجر کی 4تھی آیت میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور سورہ والضحیٰ کی 2 آیت میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لیکن اشاراتی انداز میں وہاں بیان ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں نہایت ہی وضاحت و صراحت کے ساتھ ہے، لیکن مسجد اقصی تک کا تذکرہ ہے، اور سورہ نجم کی 18 آیتوں میں آسمانوں سے بھی بلندتر آپ کے ہونے کا بیان ہے، ماورائے عرش آپ کے تشریف لے آنے کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی اسرار و رموز، علوم و معارف کو حاصل کرنے کا بیان ہے۔ معراج شریف رسول پاک علیہ السلام کے معجزات میں سے اہم ترین معجزہ ہے، جس کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی رفعت شان کا بیان بھی ہوتا ہے، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کی دلیل قرار پاتا ہے یہ بیان۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس کا تذکرہ اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، پاک ہے وہ قادر مطلق جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو۔ تو اللہ نے سیر کرانے کا تذکرہ جب کیا تو اپنی قدرت کی اس کو نشانی بنایا، کیونکہ انسان بظاہر رات کے مختصر سے حصے میں زمین کی مسافتوں کو بھی طے نہیں کر سکتا، جائے کہ وہ آسمانی کائنات تک جائے اور عالم بالا کی سیر کرے، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرے، رب کی خاص قربتوں سے نوازا جائے، اور پھر اس کے دیدار پر انوار سے مشرف ہو۔ بظاہر یہ بات انسان کے لیے حیرت میں ڈال دینے والی ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا، میرے بندے میرے حبیب پاک علیہ السلام کے یہ قربتوں والے سفر کے سلسلے میں اعتراض کر کے تو اپنے ایمان کو برباد نہ کر لینا۔ دیکھ لے جانے والا کون ہے؟ قادر مطلق ہے، جس کے امر کن سے کائنات بنی ہے، جس نے پوری کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ رب ذوالجلال کی قدرت سے یہ ناممکن نہیں ہے، بعید نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کرنے پر قادر ہے، اور اس نے کر کے بتلایا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس مبارک سفر کا تذکرہ اللہ نے بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا، تو خاص طور پر مسجد اقصی تک کے لے جانے کا تذکرہ ہے، پھر لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا فرما کر آگے کی کائنات کا ذکر اجمالاً کیا، اشاراتی انداز میں کیا، مگر صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، نام کے بیان کے ساتھ مسجد اقصی تک کا تذکرہ فرمایا۔ کیوں؟ حکمت اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ملتی ہے، لیکن ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک یہ بیان ان منکرین کے سامنے کر رہا ہے جن کی عقلیں اس واقعے کے سلسلے میں حیران ہیں، جن کی عقلیں دنگ ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی اس نے سیر کرائی،
تو آسمان کا اگر بیان کرتا تو وہ لوگ آسمان سے تو واقف نہ تھے، وہاں کی نشانیوں سے تو وہ کوئی معرفت رکھنے والے نہ تھے، اس لیے مسجد اقصی تک کا تذکرہ کیا۔ مسجد اقصی تک وہ جاتے تھے، وہاں کی چیزوں سے انہیں واقفیت تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کی زبان سے جب یہ بیان سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد اقصی تک جا کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے بتائیں وہاں کی نشانیاں کیا کیا ہیں، کیسی ہیں، ہر ایک کی تفسیر آپ سے پوچھی، کیونکہ وہ لوگ تو جانتے تھے۔ اب حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی علم تھا کہ کبھی آپ اس واقعے سے پہلے مسجد اقصی نہیں گئے، ملک شام کا سفر نہیں کیے۔ جب آپ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ میں گیا ہوں، میرا رب مجھ کو لے کر گیا ہے، تو پوچھا نشانیاں اس کی بتلائیں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے اللہ نے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا، ہجابات اٹھا دیے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ان کی تمام نشانیاں جو انہوں نے پوچھی تھی بتلا دیں۔ اس طرح سے اس واقعے کی حقانیت کے لیے یہ چیزیں دلیل بن گئیں۔ اگر آسمانوں کا ذکر کرتے، مسجد اقصی کا بیان نہ کرتے، آسمانوں کے سلسلے میں ان کا کوئی علم تو تھا ہی نہیں کہ وہ اس پر پوچھ سکے، تو گویا یہ مسجد اقصی تک کا بیان آنے والے واقعات کے لیے مقدمہ بن گیا، تمہید بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی شان اللہ نے جو ظاہر فرمائی۔ تو یہ سفر مبارک مسجد حرام سے شروع ہوا۔ جبریل امین علیہ السلام کو اللہ پاک نے آپ کی خدمت میں فرشتوں کی نورانی جماعت کے ساتھ بھیجا۔ حضور علیہ السلام اپنی چچازاد ہمشیر ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام حکم خداوندی سے حاضر ہوئے، چھت کے ذریعے سے داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین کریمین سے اپنے رخسار کو لگا دیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے چشمان اقدس کھولی۔ جبریل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا کہ حضور اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور رب العالمین نے سلام فرمایا ہے اور آپ کو رب العالمین یاد فرماتا ہے۔ آپ کو اللہ پاک آج وہ عزت اور عظمت عطا فرمائے گا جو کبھی کسی نے تصور بھی نہ کی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اپنا بے حجاب دیدار کرا کر آپ کو ہم کلامی کے شرف سے مشرف فرمانا چاہتا ہے اور کچھ راز کی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام کو پھر وہاں سے وہ اٹھائے، حتیم شریف میں لے آئے، آپ کے سینے اقدس کو چار کیے، انوار الہیہ کی جو نورانی تشت لے کر وہ حاضر ہوئے تھے، وہ تشت نورانی کو جس میں انوار و معارف بھرے ہوئے تھے آپ کے سینے اقدس میں انڈیل دیا۔ پھر آپ کے قلب اطہر کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے غسل دیے، پھر اس کو اپنے مقام پر رکھ دیے، پھر سینے اقدس کو برابر کر دیے۔ پھر اس کے بعد حضور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت براق پیش کیا گیا، اس پر سوار ہوئے، نبی پاک علیہ السلام روانہ ہوئے، براق پر سوار ہو کر تشریف جانے لگے۔ دائیں بائیں فرشتوں کی جماعت ہے، پیچھے فرشتوں کی جماعت ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام نے دیکھا جبریل علیہ السلام باد تھامے ہوئے ہیں، میکائیل علیہ السلام رکاب پکڑے ہوئے ہیں، اسرافیل علیہ السلام غاشیہ بردار ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان عظیم فرشتوں کی اس خدمت سے مجھے حیا آئی، میں نے ان سے معذرت کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس خدمت سے محروم نہ فرمائیں۔ حضور علیہ السلام سے عرض کیا حضور بات اصل میں یہ ہے ہم نے عبادتیں کی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی طاعتیں کی، اللہ نے خوش ہو کر ہم سے فرمایا میرے فرشتوں تمہاری ان عبادتوں کا میں صلہ دینا چاہتا ہوں، تم کیا چاہتے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا یا اللہ ہم تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت چاہتے ہیں، جو نبی آخر الزمان ہوں گے، جن کو تو آخر زمانے میں بھیجے گا مولا، ان کی کوئی خدمت ہمیں عطا فرما۔ تو رب ذوالجلال حبیب یہ خدمت ہماری عبادتوں کے صلے میں عطا کی ہے، ہمیں اس خدمت گزاری سے محروم نہ فرمائیں۔ ناظرین غور فرمائیں، ہم رسول رحمت علیہ السلام کے احکام کی کس قدر تابعداری کر رہے ہیں، ہم کتنی اطاعت کر رہے ہیں، ہم سے تو غفلتیں ہو رہی ہیں۔ نورانی فرشتوں کو آقا علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی کا کتنا لحاظ ہے کہ اللہ پاک سے اپنی عبادتوں کا صلہ مانگا تو حضور کی خدمت کے حوالے سے مانگا۔ اللہ نے تو ہمیں بے مانگے کہ یہ موقع عطا کیا ہے۔ خدمت کے لیے ہمیں آپ کی اطاعت کرنی چاہیے، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، یہی حقیقی خدمت ہوگی جس سے حضور بھی خوش ہوں گے، اللہ پاک بھی خوش ہوگا۔ تو الغرض حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سفر طے کرتے ہوئے ایک عالم سے گزرے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اس جہاں کے بعد انسان کو ختم ہو کر جانا ہے، یہ عالم ختم ہوگا، یہ دائمی رہنے کا مقام نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ ہر آدمی کا یہ عالم اس کی موت سے ختم ہوتا ہے، دوسرے عالم میں وہ جاتا ہے۔ تو اس عالم دنیا کے بعد ایک عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی وہ عالم آخرت ہوگا۔
اب عالم برزخ کی تفسیر کا تو یہ موقع نہیں ہے، القصہ مختصر حضور پاک علیہ السلام سارے عوالم کی سیر کیے تو اس عالم برزخ کی بھی سیر کیے، جہاں انسان کے اعمال کی شکلیں وہاں بنتی ہیں، شکلیں چھپتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے وہاں بہت سے مناظر دیکھے، ان میں سے مثال کے طور پر 2 منظر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وزنی پتھروں سے جن کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، جیسے سروں کو کچلا گیا پھر فوراً وہ سر صحیح و سالم ہو گئے، پھر دوبارہ انہیں کچلا جا رہا ہے، مسلسل یہی عذاب ان کو ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ سخت عذاب انہیں کیوں ہو رہا ہے، یہ کون ہیں، ان کے اعمال کیا تھے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر اللہ کے دربار میں نہیں جھکتے تھے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جمعہ اور جماعت کے لیے مساجد کو آیا نہ کرتے تھے۔ جو سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا ہے وہی سر یہاں کچلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے معراج میں یہ منظر دیکھا، اپنی امت کو بتلایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبیل نیاز کو تم نہیں خم کرتے ہو، اپنے سر نیاز کو نہیں جھکاتے ہو تو یہ سر کچلا جائے گا، مسلسل عذاب ہوگا، معمولی سی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے سروں کو کچلا جائے گا اور مسلسل پھر درست کیا جائے گا، پھر کچلا جائے گا، پہ ہم یہی عذاب ہوگا تو کیا ہم برداشت کر پائیں گے؟ لہٰذا ہمیں اللہ کی عبادت میں مستعدی دکھانی چاہیے اور دل و جان سے اس احکام کے مطابق عمل کر کے اس کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کی کامیابی حاصل کرنی چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں، ان کے سامنے نفیس اور عمدہ غذائیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور بدبودار گوشت بھی رکھا ہوا ہے، انتہائی کچا ہے، سڑا ہوا بدبودار گوشت ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ عمدہ نفیس غذائیں کھاؤ، تو وہ نالائق عمدہ اور نفیس غذاؤں کے بجائے وہ کچا بدبودار سڑا ہوا گندا گوشت تناول کر رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے نالائق ہیں، اچھی اور عمدہ غذا چھوڑ کر کیوں یہ گندی چیزوں کی طرف جا رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ وہ مرد ہیں جن کے پاس جائز ان کی بیویاں تھیں، لیکن وہ اپنی ازدواجی تعلقات کو ان سے قائم کرنے کے بجائے ناپاک طریقے پر، ناجائز طریقے پر دیگر عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ نالائق عورتیں ہیں جن کو اللہ نے ازدواجی زندگی سے سرفراز کیا تھا، ان کے اپنے شوہر تھے لیکن وہ دوسروں سے ربط قائم کرتی تھی اور وہاں اپنی عصمتوں کو لٹایا کرتی تھی، جس کا یہ ان کا جو خیال تھا دنیا میں وہ خیال کی تصویر ہے۔ آپ نے آگے ملاحظہ فرمایا کہ گڑا ہے اور اس گڑے کے اندر انتہائی آگ کے شعلے، سخت ترین گرم آگ کے شعلے ہیں اور کچھ مرد اور عورت اس میں ڈالے جا رہے ہیں اور وہ جلتے ہوئے اوپر آتے ہیں، پھر آگ کی تہ میں جاتے ہیں، مسلسل یہی عذاب ہو رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا جبریل علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ یہ وہی مرد اور عورتیں ہیں جو بدکاریاں کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، ان پر یہی عذاب ہے اور مسلسل اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ آج بے حیائیوں کا دور دورہ ہے، آج عصمتیں ہماری بہنوں کی لٹ رہی ہے، آج ہمارے نوجوان غلط کاموں میں ملوث ہیں۔ دیکھیں یہاں کی مردار لذتوں میں کھو کر اپنی آخرت کو برباد نہ کر لیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک دن دنیا سے ہمیں رخصت ہونا ہے اور پھر وہاں ہم کو اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، ہمارے اعمال کا ہم کو حساب دینا پڑے گا، مواخذہ بڑا سخت ہوگا، شدید اور سخت ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا بھی کرتے رہیں اور پھر اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ مناظر حضور پاک علیہ السلام دیکھیں، اس قسم کے رحمت اور عذاب کے مناظر دیکھتے ہوئے آقا تشریف لے گئے، بالآخر مسجد اقصیٰ پہنچے۔ انبیاء کرام آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے آپ پہنچے تھے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، سارے نبیوں نے آپ کے اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کا آسمانی سفر شروع ہوا۔ اختصار سے میں عرض کر رہا ہوں، پھر حضور پاک علیہ السلام کے لیے نورانی سیڑھی لگائی گئی، وہاں سے آپ پہلے آسمان پر پہنچے، پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پر، پہلے آسمان کی سیر کی، وہاں انبیاء کرام نے آپ کا استقبال کیا، ملائکہ نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر استقبال ہوا، تیسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر پہنچے۔ تمام آسمانی عجائب کا آپ نے ملاحظہ کیا، سب کو دیکھا۔ انبیاء و مرسلین کی نورانی جماعت اپنے جماعتوں کی نمائندگی میں آپ کے استقبال میں وہاں موجود تھیں اور ملائکہ بھی آپ کے استقبال کو حاضر تھے۔ پھر بیت المعمور میں حبیب پاک علیہ السلام نے امامت فرمائی، وہاں جتنے فرشتے تھے انہوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ آپ نے جنت و دوزخ کی سیر کی، سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین علیہ السلام نے اپنی طرف سے معذرت پیش کی کہ حضور اب میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، ایک انگل کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ وہ رک گئے، حبیب پاک علیہ السلام پھر آگے بڑھے، وہ سارے حجابات اٹھنے لگے۔ حبیب پاک علیہ السلام کا رب آپ کو بلاتا رہا، ادنو یا احمد ادنو یا خیر البریہ، اے حبیب قریب آئیے، اے ساری کائنات میں بہترین اور برگزیدہ ہستی قریب آئیے۔ حبیب پاک علیہ السلام اللہ کے اس فرمان پر قدم بڑھاتے رہے۔ فرض سے لے کر آج تک کا جو فاصلہ تھا، آپ ایک
قدم بڑھا کر اتنا فاصلہ طے کرتے رہے، قربتوں کا سفر ہوتا رہا، قربتوں کا سفر ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ منزل آئی۔ اس کا بیان قرآن میں یوں آیا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر حضور اپنے رب کے قریب ہوئے، رب آپ کو اپنی قربتوں سے نوازا، اور قربتوں کی یہ شان تھی کہ قرآن کہتا ہے جو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی قریب تر ہو گئے۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ پاک نے اپنے بندے خاص پر وحی کی، جو وحی کرنی اس کو منظور تھی۔ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب پاک کو بے حجاب اپنا دیدار عطا کیا۔ احادیث صحیحہ میں بیان آتا ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، آقا کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا رأیت نورا، ہاں میں نے نور حق کا جلوہ دیکھا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، حبیب کی آنکھوں نے جو دیدار کیا آپ کے قلب نے جھٹلایا نہیں، اور دیدار بھی کس شان سے کیا؟ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو آپ کی نظر جھپکی نہ حد ادب سے آگے بڑھی، حسن ادب کا پیکر بن کر آپ کی ذات نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ رب نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام پر آپ کی وساطت سے آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ یہ تحفہ نماز لے کر حضور علیہ السلام واپس لوٹے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض کی، کیا تحفہ دیا ہے؟ تو آپ نے بتلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور بہت زائد ہے یہ، آپ کی امت اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، کمی کے لیے آپ درخواست کریں۔ ناظرین یہاں ایک بات غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، وہ چھٹے آسمان پر ہے، وہ خود بھی اللہ سے عرض کر سکتے تھے کہ اے اللہ حبیب پاک کی امت کے لیے زیادہ یہ بوجھ ہوگا، بار ہوگا، کم کر دے، مگر وہ خود سے نہیں کرتے، حضور سے کہتے حضور آپ کم کروائیے، کیونکہ وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں کلیم اللہ ضرور ہوں، مگر اتنی بڑی درخواست میں اللہ کے حضور کیا پیش کروں، کیسے پیش کروں؟ حضور کو وسیلہ بناتا ہوں، یہ اللہ کے حبیب ہیں، جب یہ عرض کریں گے تو اللہ ضرور کم کرے گا۔ ہوا بھی ویسا ہی، حضور پھر دوبارہ عرض کرتے ہیں تو اللہ پاک کم کرتا ہے۔ اس طرح سے مسلسل عرض کرنے پر 5 کم ہوتی رہی، بالآخر 45 کم کر کے 5 رکھ دی، اور اللہ نے فرمایا وہی 55 میرے پیارے میں نے 50 فرض کی تھی، آپ نے کم کروائی اور 5 بالآخر رہ گئی، یہ ہے تو 5 مگر ثواب میں 50 کے برابر ہے۔ آپ کی امت 5 پڑھے گی، 50 کا ثواب پائے گی۔ اس طرح حبیب پاک علیہ السلام تشریف لائے اور امت کو بتلایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اے میری امت یاد رکھنا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں مقرر کر دی گئی ہے۔ میرے احسانات کا تم کو اگر پاس و لحاظ ہے، میرے فرامین کا تم کو اگر پاس و لحاظ ہے، میری کرم نوازیوں کا اور میری قربانیوں کا تمہارے پاس اگر کوئی لحاظ ہے تو مجھے خوش کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کیا کرو۔ میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پوری زندگی گزاری ہے، میں نے ہر مصائب سے گزرا اور مقابلہ کیا اور تکلیفوں کو سہا تمہاری خوشی کے لیے، تم کو راحت پہنچانے کے لیے۔ میری امت یہ تم پر فرض بنتا ہے کہ تم میری خوشی کا انتظام کرو، اور تم کو کچھ مشکل کام کرنا نہیں ہے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر لینا ہے۔ اس طرح سے تمہارے لیے رب کی رضا کا انتظام بھی ہے۔ میری معراج کی میں رب سے ہم کلام ہو کر آیا، دیدار کر کے آیا۔ تمہاری معراج یہ کہ تم نماز پڑھو، رب تبارک و تعالیٰ سے گویا تم باتیں کرتے ہو۔ نمازی کو کیا پتا وہ کس سے بات کرتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو فرش زمین پر رہ کر رب سے ہم کلام ہونے کا آقا نے موقع عنایت کر دیا، اور نماز کی شکل میں تحفہ دے کر فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو لہٰذا پیام معراج یہ ہے کہ امت اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ اس کے رسول کے احکام پر چلے اور نمازوں سے غفلت نہ برتے، فرائض سے کوتاہی نہ کرے۔ محشر کے میدان میں حضور پاک علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والوں کو پچھتانا پڑے گا، اور جو حضور کے پاس شرمسار ہوا بتاؤ وہ اپنے مسائل کو کہاں لے جا کر پیش کر سکے گا؟ احکم الحاکمین اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو قیامت تک آنے والوں کے لیے اسوہ بنایا، قدوہ بنایا۔ حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں ہی دارین کی سعادت مضمر ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار معراج کی برکتوں سے، رحمتوں سے سب کو نوازے، اور آقا علیہ السلام کی